صاحب اللہ آپ کو استقامت انشاءاللہ دونوں بچوں کی بعد ہے نا جس کے نہیں بڑا نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم. معزز صحابی حضرات، عصر کی نماز سے پہلے میرے پاس فون آیا کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب ملنا چاہتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی مہمان ہو خود آ کر ملنا چاہے تو ان سے ملاقات کرنا ہر ایک کے لیے ضروری بنتا ہے، اور خصوصاً ڈاکٹر صاحب کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے ملاقات کی خواہش کی. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، متعدد بار آپ حضرات سے میرا رابطہ رہتا ہے، میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں. ہم ایک مذہبی لوگ ہیں، تعلیمی لوگ ہیں، ہمارا تعلیم و تعلم سے تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب کی چند باتیں میڈیا میں آئیں جو قابل اعتراض تھیں، ان باتوں پر میں نے میڈیا کے سامنے ان کو پیش کیا تھا. ان میں ایک بات تو یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب کی جو تقریر تھی، جس کو میں نے سنا بھی 2-3 مرتبہ، اس تقریر میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، اور میں کراچی سے ہجرت کر کے کہیں نہیں جاؤں گا. یہ ڈاکٹر صاحب کا جملہ تھا. اور یہ بھی کہا کہ میں پاورفل آدمی ہوں، یا جو بھی کچھ ملتا جملہ مجھے پورے الفاظ یاد نہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی بات سے یہ شبہ ہوا اس بات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مکے سے مدینے کی طرف کسی خوف سے کی تھی، اور میں کسی سے ڈرتا نہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت اللہ کے حکم سے تھی، اور نبی سے زیادہ بے خوف نہ ڈرنے والا آدمی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہو سکتا نہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. تو اس بات سے یقیناً یہ شبہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ جملہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا شبہ ہوتا ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحب خود اپنے مسائل کی بات کی وضاحت کریں گے. دوسری بات ڈاکٹر صاحب کی نے جو یہ کہی کہ میں شیعہ ہوں اور میں بدبودار شیعہ ہوں. ڈاکٹر صاحب کا اپنا مسلک ہوگا اور ہے، کوئی بات نہیں. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری والدہ بھی سنی ہے، میری اہلیہ کے خاندان والے بھی سنی ہیں، اور امید یہ کہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی سنی ہو جائیں گے. جب ان کا آدھا خاندان سنی ہے تو یہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب ایک سیاستدان ہیں. سیاسی آدمی کو ایسا بیان دینا جس سے فرقہ واریت کی بو آئے، اس پاکستان کے اندر یہ بات واضح ہے کہ اہل سنت والجماعت کی اکثریت ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو لہذا اپنے آپ کو بدبودار شیعہ کہنا اور اس طرح کے الفاظ میڈیا کے سامنے استعمال کرنا، اس سے اہل سنت والجماعت والوں کو تکلیف ہوئی. اور اس تکلیف کا میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے بھی اظہار کیا اور میڈیا پر بھی اظہار کیا. اس لیے ڈاکٹر صاحب جو بھی ہوں، اور ہر آدمی کا اپنا مسلک کوئی بھی ہوتا ہے، لیکن سیاستدان کو بطور اس طریقے سے واضح طور پر بیان کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں چاہیے تھی.
اور ہر آدمی کا مسلک اپنے ساتھ ہے، اپنی اعمال اپنے ساتھ ہیں، وہ جیسے چاہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا کہ کون سا کیا ہے مسلک۔ تیسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی، جو قابل اشکال تھی ہمارے علماء کو، وہ یہ کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں خمینی انقلاب لانا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر بات ہے کہ خمینی انقلاب جو ہے اس پر ساری دنیا متفق نہیں ہے، اس میں بہت سے لوگوں کے کلام ہیں، بہت سے لوگوں کے اعتراضات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ میں وہ انقلاب لانا چاہتا ہوں جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، دنیا میں تشریف لائے۔ وہ انقلاب جو ہے ڈاکٹر صاحب لائیں گے انشاءاللہ، اور امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تو وہ نبی علیہ السلام والا انقلاب یہ لے کر آئیں گے۔ بس میں نے ان تین باتوں کو کرنا تھا ڈاکٹر صاحب سے، جو میں نے میڈیا کے ہٹ کر بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کی، اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا اس سے علماء کے طبقے کے اندر، اہل سنت والے جماعت کے طبقے میں، اور ہمارا طبقہ جو اکثریت جو ہے سنی کی، ان کی تکلیف ہوئی ہے، آپ اس کی وضاحت بھی کریں۔ اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ڈاکٹر صاحب ایسی باتیں کرنے میں جو مذہبی باتیں، باقی سیاست ایک آپ کا داؤ ہے، آپ کھیل ہے، آپ کسی کے۔ چوتھی بات میں کرنا چاہتا ہوں، قرآن شریف ایک مقدس کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو نہ کسی اور کو یہ نہیں چاہیے کہ قرآن شریف کو سیاست کے لیے استعمال کریں۔ آپ سیاسی طور پر بہت سارے طریقے ہیں، آپ ضرور استعمال کریں، لیکن یہ قرآن پاک کو استعمال کرنے کا یہ طریقہ شروع ہوا تو یہ قرآن پاک مذاق بن جائے گا، جبکہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی، یہ ایمان والوں کی مقدس کتاب ہے، عظیم کتاب ہے۔ اس کو بار بار اٹھانا، یہ کرنا، علماء اس کی قطعی اجازت نہیں دیتے، یہاں تک کہ علماء نے کہا ہے کہ جتنا اس سے بچا جائے اچھا ہے۔ لہذا میں ڈاکٹر صاحب سے بھی، اور جنہوں نے بھی قرآن پاک کو استعمال کیا ہے یا کریں گے آئندہ، میں ان تمام سے درخواست کروں گا کہ خدا را سیاسی میدان کے اندر آپ جتنا چاہیں کھیل کھیلیں، لیکن اللہ کی اس کتاب کو استعمال نہ کریں۔ بس میں اپنی بات کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دوستوں کا شکریہ، اور یہاں پہ میرے جو میزبان ہیں مفتی صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا اور ساتھی یہاں موجود ہیں، میں دل سے ان کا شکر گزار ہوں، کیونکہ مجھے اس طرح کر کے لیبل پیش کیا گیا تھا جیسے میں سمجھ رہا تھا کہ میں یہاں آؤں گا تو بہت مجھے ناراضگی اور خفگی سے سامنا کرنا پڑے گا، لیکن مجھے ایک اپنے بچے کی طرح یہاں عزت دی گئی، اور میرے بڑے تحمل سے میری بات سنی گئی، اور چند مجھے ہدایت بھی دی گئی، اور کچھ مجھے بہتری اور بہتر طریقے سے اپنا کیس پیش کرنے کے لیے کچھ ہدایتیں بھی دی گئی۔ میں اس کا شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا۔ مفتی صاحب نے چند باتیں کی ہیں جن کی میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ مفتی صاحب نے ایک تو شیعہ سنی کی بات کی کہ میں شیعہ کی بات کرتا ہوں، اور مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ کچھ ٹائم کے بعد ہم دیکھیں گے یہ بھی سنی بن جائیں گے۔ تو میرا آدھا خاندان سنی ہے، لیکن میں شیعہ ہوں۔ میں شیعہ سیکٹ کے جو بنیادی باتیں ہیں ان پہ میں یقین کرتا ہوں۔ اب میں سیاست کی وجہ سے میں یہ ڈرامہ کروں سنی حضرات کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے، تو وہ بھی میں جھوٹ کے دھوکے کے زمرے میں سمجھتا ہوں۔ اس لیے یہ ایکٹنگ میں نے نہ پہلے کی ہے نہ میں اب کر سکتا ہوں۔ اندر بات ہوئی، مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ انشاءاللہ آپ رائے راست پہ دیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ شیعہ میں نے کہا مقابلہ بڑا سخت ہوگا، میں کوشش کروں گا آپ کو شیعہ کرنے کی، آپ کوشش کریں گے مجھے سنی کرنے کے۔ یہ وقت بتائے گا کہ آپ شیعہ ہوتے ہیں یا میں سنی ہوتا ہوں۔ یہ بات یہاں پہ ختم ہوئی اور اب ہو جانی چاہیے۔ ایک خوش ماحول میں ہنسی مذاق میں بات ہوئی حضور کی ہجرت پہ۔ میرا مسلمان ہونے کے ناطے میرا یہ پختہ یقین ہے
کہ حضور نیند سے اٹھتے تھے، نیند کے کرنے کے لیے وہ جب لیٹتے تھے نیند کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، کسی سے ملتے تھے، کسی بھی شخص کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، جو بھی چیز صبح سے رات تک جس طرح بھی وہ اپنی زندگی گزارتے تھے، ہر لمحہ خدا تعالیٰ کا ڈائریکٹ حکم مانتے تھے اور وہ چیز کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم کیا کہ آپ ہجرت کریں، تو اس میں وہ اپنی خواہش یا دوستوں کی خواہش یا رفیقوں کی خواہش کے مطابق ہجرت کا کینسل کر کے وہاں رہنے نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے پابند تھے۔ میں نے یہ بھی اسی بیان میں کہا ہے کہ مجھے اللہ نے ہدایت کی ہے۔ جس پہ بھی میرے متحدہ کے دوست کو اعتراض ہوا کہ یہ کون سا نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ کوئی نبی کریم ہے یا کوئی اتنا پہنچا ہوا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے رہا ہے ڈائریکٹ، میں نے کہا ہے کہ مجھے اللہ نے ہدایت کی ہے، اور مجھے اللہ نے ہدایت اپنے اس پاک قرآن کے ذریعے پوری انسانیت کو ہدایت کی ہے کہ نیکی کرو۔ اور اگر آپ کہیں گے تو میں ایک دو آپ کو آیات بھی میں پڑھ کے ابھی بتاؤں گا اس کا ترجمہ، کہ خدا تعالیٰ نے کہاں قرآن شریف میں یہ ذکر کیا ہے کہ آپ جو میں کر رہا ہوں مظلوموں کے لیے، نہتے لوگوں کے لیے، میں مار دھاڑ جو ختم کرنا چاہتا ہوں، رشوت کا بازار گرم ہے اس کے خلاف میں آواز اٹھانا چاہتا ہوں، حکمرانوں کے خلاف میں نے اگر آواز اٹھائی ہے تو میں نے خدا کے اس حکم کے پہ عمل کرتے ہوئے جس پہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ مجھے ہدایت یہ ہوئی ہے کہ میں یہاں بیٹھوں اور میں ظالموں سے مقابلہ کروں اور میں لڑوں، اس لیے میں ہجرت نہیں کروں گا۔ میں نے یہ ساری بات اس پریس کانفرنس سے سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں بہت گناہگار انسان ہوں، لیکن میں بات ایسی کر رہا ہوں کہ میں حضور کے پیروں کے جوتوں کی خاک سے بھی میری حیثیت کم ہے، لیکن میں بات بڑی کر رہا ہوں کہ میں لڑوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا۔ تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں کیا تھا، لیکن اس کو گھما کے پھرا کے اور بزرگ لوگوں کو، اچھے لوگوں کو ہماری جنگ میں شامل کر لیا، گناہ گاروں کی جنگ میں۔ تو ایک منٹ مفتی صاحب نے فرمایا بدبودار شیعہ، میں نے اس لیے کہا کہ ہمیں بدبودار شیعہ کہا گیا، نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا گیا، وہاں میں نے کھڑا ہو کے میں نے کہا تھا 1995 میں کہ مجھے فخر ہے کہ میں بدبودار شیعہ، تو ہمیں کہا گیا، اس لیے میں نے اپنے کو بدبودار، الحمدللہ میں اپنے کو بہتوں سے زیادہ خوشبودار سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا۔ امام خمینی کے ریولوشن کی بات، ریسنٹ مسلم ہسٹری میں جو ریولوشنز آئے اس میں کامیاب ریولوشن لوگوں کی توقع پہ چلتے ہوئے، لوگوں کی جنرل پبلک، میجورٹی پبلک کی بہتری کے لیے اور ان کے بینیفٹ میں جو ریولوشن کامیاب ہوئے ہیں وہ امام خمینی کا تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس ٹائپ کا ریولوشن ہمیں چاہیے۔ اگر اس سے بہتر مثال ابھی کے میری زندگی کے ٹائم کی ہو تو میں وہ نام لینے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح تو میں نے اپنی بیگم صاحبہ کے لیے کہا کہ وہ نیشنل اسمبلی میں جس طرح ایمانداری سے چل رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں، وہ بی بی زینب اور حضرت بی بی عائشہ کے نقش قدم پہ چل رہی ہیں۔ تو اگر میرے میں یہ فرق ہوتا، میں صرف اچھائی شیعوں کے کھاتے میں ڈال رہا ہوتا اور برائیاں سنیوں کے کھاتوں میں، تو آپ کی اطلاع کے لیے بی بی عائشہ کو بہت اچھی طرح شیعہ لوگ میرا خیال ہے کہ اس مقام پہ نہیں سمجھتے جو ان کا اصل میں مقام ہے، اور جن کو میں مقام ان کا اچھا سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے وضاحتی معذرت کی ہے، میرے متعلق جو بھی باتیں آپ کے پاس کسی بھی حوالے سے سامنے آئی ہیں ان کے متعلق میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
खुलफाए राशिदीन, सहाबा कराम, उम्महातुल मुमिनीन और अहले बैत के खाक के बराबर भी नहीं हो। मेरी बातों को गलत न दिया जाए। जो मेरी तरफ बातें मंसूब है, मैं ऐसी बातों पर लानत भेजता हूँ। मैं अल्लाह और उसके नबी आखिर ज़मा के हुजूर तौबा करके अपनी सआदत समझता हूँ। मैं लाखों दफा गुस्ताखाना बातों से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ और अपनी आखिरत की भलाई चाहता हूँ। मेरी इस माजरत के बाद अगर मुझे कोई गुस्ताख रसूल या गुस्ताख अहले बैत या गुस्ताख कहे तो मैं उन पर भी लानत भेजता हूँ। ये डॉक्टर साहब ने बता दी। मैं गुस्ताख साहबा ये सारा आपके पास मौजूद है, आप अगर इसको आप लिख दें मेरी तरफ से ठीक है, मेरा ख्याल है काफी है आप सबके लिए। आज सर ये रऊफ सिद्दीकी साहब ने तो आपके खिलाफ मेरे ख्याल से सियासी मामलात के यहाँ ना हो। मैं ये कह रहा हूं, ये आपने जो पढ़ के सुनाया, आप मुतमिन हैं मुफ्ती साहब? आप जी, इसमें बिल्कुल इत्मीनान वाली और डॉक्टर साहब का बड़ा मन है कि इन्होंने माजरत किया, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। इन्होंने तमाम खुलफाए राशिदीन, सहाबा, उम्महातुल मुमिनीन सबका जिक्र किया। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने वजाहत किए और सही है, उनका बड़ा मन है उस वजाहत के बाद। ये जो मुकदमा चलेगा इसमें क्या मैं समझते हैं कि ये मुकदमे की बातें आप हजरात से बातें करते रहे, इसी पर हम इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि यहाँ MQM या ये डॉक्टर साहब के मसाइल यहाँ नहीं होंगे। ये बहुत एक मेरे लिए मोहतरम और मुक़द्दस जगह है। यहाँ से हम अपना दीन का इल्म हासिल करने के लिए आते हैं। यहाँ मैं सियासी बात कोई नहीं करना चाहता। 12 कोर्ट में मैं ये फेस करने के लिए तैयार हूँ, मैं करूँगा। मैं हर फोरम पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को फेस करूँगा और बीट करूँगा। ठीक है, दुआ करते अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमको सही बात करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया डॉक्टर साहब।